اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ کو خوش و خرم رکھے۔ محترم ناظرین، معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک پاورفل دعا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ دعا آپ ایک ہفتہ یعنی 7 دن میں پڑھیں، آپ کے اوپر باری سے باری قرض اتر جائے گا۔ دولت کا یہ خاص عمل ہے، قرآن مجید کی ایک خاص دعا ہے۔ اس دعا کی برکت سے بہت سے لوگوں کے قرض میں کمی ہوئی، بہت سے لوگوں کو افاقہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات کریمہ نازل فرمائی۔ بلا شبہ یہ آیات کریمہ پچھلے پیغمبروں یعنی جو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان کے اوپر نازل ہوئی تھی، ان کی امت کے سلسلے میں۔ ان کی امت جب گمراہی میں تھی، ان کی امت جب مشکل میں تھی، تو ان انبیاء کرام کی دعاؤں سے ان کے اوپر یہ دعائیں بتائی گئیں تاکہ یہ دعائیں وہ پڑھیں تو ان کی امت کو افاقہ ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ راہ راست پر نہ آئے۔ نبی اول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ ہر نبی آتا ہے، دعوت و توحید دیتا ہے، انسانیت کی فلاح کے لیے جذبہ لے کر آتا ہے، انسانیت کو چار چاند لگانے، انسانیت کو کامیابی دلانے کا مدعا اور مقصد اس کا مقصد نبوت ہوتا ہے۔ تمام معاشرے کے اندر عدل اجتماعی یعنی عدل کا قیام ان کا مقصد اصلی ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کرام اعلیٰ سے اعلیٰ مقصد اور مشن کے ساتھ اور عظیم الشان جذبے کے ساتھ معاشرے میں آتے ہیں اور اپنی امت کو دعوت و فکر دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت محمدیہ کو، جو کہ تمام انبیاء کی امتوں سے سب سے افضل امت ہے، اس ان کو بھی دعائیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید میں 30 پاروں کی شکل میں مختلف صورتیں نازل ہوئیں۔ ان صورتوں میں جا بجا واقعات، جا بجا خدشات اور جا بجا دعائیں ذکر کی گئیں، جن سے امت محمدیہ کو سبق کا درس دیا گیا۔ آج کے اس وظیفے کے اندر بھی اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے دعائیں کرنا اور قوم کے لیے فلاح و کامیابی کی دعاؤں کرنا یہ ذکر ہے۔ آج کی یہ دعا رزق کے لیے ایسا بہترین اور پاورفل عمل ہے کہ اگر آپ اس دعا کو ایک ہفتہ یعنی 7 دن تک کرتے رہیں تو آپ کو اس کا افاقہ اور اس کا فائدہ انشاءاللہ ضرور بے ضرور ملے گا۔ یہ دعا سورہ نوح کے اندر ذکر ہے، جو آیات کریمہ آیت نمبر 10، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 کے اندر ذکر ہے۔ سورہ نوح پارہ نمبر 29 یعنی 29ویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ نوح، اس کے اندر یہ دعائیں ذکر ہیں۔ یہ دعائیں آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، ابھی ہم آپ کے سامنے تلاوت بھی کرنے والے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو اس کا ترجمہ اور مقصد بتائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگ لو، بلا شبہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ ناظرین گرامی، آیات کریمہ جو کہ آیت نمبر 10، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 ہیں، اس کے اندر ذکر اور برکت کی دعائیں ذکر ہیں۔ اگر ہم اپنے رزق کے اندر برکت اور اپنے دولت کے اندر برکت چاہتے ہیں تو ان دعائیں آیات کریمہ کو تلاوت کریں۔ ان کا عمل اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ان دعاؤں کو چاشت کی نماز کے بعد اور جو مستحب یا سنت نماز ہے اوابین اس کی نماز کے بعد، یعنی آپ نے ان دعاؤں کو خاص ایک ہفتے کے لیے پڑھنا ہے۔ چاشر کی نماز پڑھ کر مصلے کے اوپر بیٹھ کر ان کو پڑھنا ہے، یا اوابین کی نماز جو کہ مغرب کے بعد ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے مصلے پر بیٹھ کر ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ ان 3 آیات کریمہ کو پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے
اور اس کے بعد آپ نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ محترم ناظرین، ان آیات کریمہ کے اندر در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعائیں فرمائی تاکہ ان کی قوم مشکلات سے نکل کر آسانیوں کی طرف آ جائے، لیکن کاش حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی زیادہ دعوت دی، اس کے باوجود بھی وہ راہ راست پر نہ آئے، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ پاک، میں نے ان کو دن کو بھی بلایا، میں نے ان کو رات کو بھی بلایا، میں نے ان کو صبح کو بھی بلایا، شام کو بھی بلایا، لیکن یہ راہ راست پر نہ آئے۔ ناظرین اکرامی، یہ 3 آیات آپ نے پڑھنی ہیں، ان کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کے اندر شفا ہے، ہر آیت کے اندر برکت ہے۔ یہ آیات بالخصوص آپ نے چاشت کی نماز اور اوابین کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے بعد، اور انشاءاللہ اس کی مدد سے آپ کے اوپر جو قرض ہے، قرضے کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مشہور دعا جو کہ قرض کے خاتمہ کے لیے ایک بہترین دعا ہے، اس کو بھی اپنا معمول بنائیں، سکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ناظرین اکرامی، اس دعائے مبارکہ کو بھی پڑھیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کرام کو قرض کی ادائیگی کے لیے ان دعاؤں کی تلقین فرمائی۔ ان کی مدد سے آپ رزق میں برکت، عمر میں برکت اور مال دولت میں برکت سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔